أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سامعین کرام، میں کوئی آپ لوگوں کا اشتہاری خطیب نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں مہمان کے طور پر آیا ہوں، اور میرے مہمان کے کہنے کے مطابق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جس پر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ سامنے کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جلسہ جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ ہے قبرستان کی زمین۔ سامنے کرام، میں مسلسل بنگال میں میری تعلیم ہوئی ہے بچپن میں، لیکن میں شیر آبادی برادری سے میں تعلق رکھتا ہوں اور میری مادری زبان بنگالی ہے۔ پھر بھی میں بنگلہ میں اپنے مادری ضمیر کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ بنگال میں جب میری تعلیم ہوئی تھی اس وقت بھی ہم اردو میں ہی پریکٹس کرتے تھے، خطبہ دینے کا اور وعظ و نصیحت کا۔ اور پھر مہاراشٹر میں مالیگاؤں سے میری فراغت ہوئی تو وہاں بھی میں نے اردو میں ہی میں نے قرآن و حدیث کو اس کی ترجمانی اردو ہی میں حاصل کیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کی زبان بنگالی ہے، اس لیے مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں بنگالی میں بول سکوں۔ محترم سامنے کرام، یہ جو قبرستان کی زمین کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اب ہمارے عقل کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک مسجد ضروری ہے، سجدہ گاہ کے لیے مسجد ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے عیدگاہ ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے قبرستان بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبرستان کے سامنے جاتے، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر واسیوں کے لیے جو مٹی میں دفن ہو گئے ہیں ان کو دعا دیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان کی زیارت کی دعا ہے ہم میں سے ہر مسلمان کو وہ یاد ہو لینی چاہیے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس جلسے سے میں آپ لوگوں کے سامنے اس دعا کی جو فضیلت ہے اور اس دعا کی جو اہمیت ہے میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ سامنے کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبرستان کی زیارت کے لیے یا قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہم میں سے شاید کی 50% مسلمانوں کو یاد ہوگا اور 50% مسلمانوں کو یاد
کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے، یعنی قبرستان سے گزرتے، زیارت کے مقصد سے نہیں جاتے لیکن راستے سے گزرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ دعا کرتے، السلام علیکم اہل الدیار۔ محترم سامنے کرام، میں پوری دعا کو آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ محترم سامنے کرام، آپ اگر سبزی بناتے ہیں اور اس پر نمک نہیں ڈالتے ہیں تو وہ سبزی جو بے مزہ ہوگی، اسی طرح آپ کوئی دعا سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کا معنی نہیں جانتے، اس کا میننگ نہیں جانتے، تو وہی سبزی کی طرح بے مزہ ہے۔ جی ہاں، ہم جو بھی دعا یاد کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کیا مزہ رکھا ہے، کیا چاشنی رکھی ہے۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم، ہم ایک زندہ آدمی سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک زندہ آدمی، ایک جو دفن ہو چکا ہے، تو وہ ان کی موت ہو چکی ہے، تو ان کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو سلام کو کیسے سنا؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ تم پر سلامتی ہو اے گھر والے جو مومنین میں سے ہے اور جو مسلمین میں سے ہے۔ محترم سامعین کرام، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک زندہ آدمی، ایک جو انتقال ہو چکا ہے، اس کو سلام ہم کہیں گے تو ان تک سلام پہنچے گی یا نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا فانی سے اخروی زندگی میں جاتا ہے تو میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کے مطابق ان کے قبر میں کیا کرتا ہے، جس کا روح، جس کا مومنین مسلمین میں سے ہوتا ہے، وہ علیین میں چلا جاتا ہے، اور جو جہنمی ہوتا ہے اس جن میں چلا جاتا ہے۔ تو آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کیسے پہنچتی ہے؟ جی ہاں، میرا عقیدہ ہے، لیکن کوئی ہندو اگر اعتراض کر دے، کہ مسلمان تم مردے کو سلام کرتا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ جواب دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے کہ انگن فرشتے آپ کے سلام کو ان مسلمانوں تک، ان مومنوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور دوسری بات کہ اہل الدیار، اے گھر والے، اس میں کہا اے گھر والے، تو قبر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے تعبیر کیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی میں چلا گیا، وہ دفن ہو گیا، وہ خاک میں مل گیا، بس بات ختم۔ جی نہیں، وہ آپ کا گھر ہے۔ جس طرح آپ کے سرزمین میں آپ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں میں بنا رہے ہیں محترم سامعین کرام، اسی طرح وہ بھی آپ کا گھر ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، وہ بھی تمہارا گھر ہے، لہذا تمہارا گھر کے لیے بھی زمین ہونی چاہیے۔ جی ہاں، آپ سرکاری زمین میں کبھی کسی نے گھر بنایا، کوئی محل تعمیر کی نہیں۔ محترم سامعین کرام، جس طرح آپ اپنے گھر کی زمین کی رجسٹری کرتے ہیں، اسی طرح قبرستان کی زمین کی بھی رجسٹری ضروری ہے،
اور یہی غلطی کی وجہ سے جو ہمارے قبرستان کون کس کی ماں کی لال ہے کہ ہمارا زمین قبرستان کے نام پر رجسٹر ہو اور کوئی بی جے پی یا دوسرے کانگریس وہ ہمارے زمین کو چھین لے. جی نہیں, میرا سمویدھان اجازت نہیں دیتا. ہندوستان کا سمویدھان اس کو غیر قانون قرار دے گا. لہذا ہم جو بھی کام کریں, چاہے مسجد کی زمین کیوں نہ ہو, وہ بھی رجسٹری ہونی چاہیے. جس طرح آپ کے گھر کی زمین رجسٹری ہو, اسی طرح قبرستان کی بھی زمین قبرستان کے نام پہ رجسٹری ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی اہل دیار مومنوں کا, مسلمین کا گھر ہے. محترم سامعین کرام, اور دوسرا پوائنٹ جو اس دعا میں ہے, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. مسلمانوں, قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, اور قبر باسیوں سے ہم کہتے ہیں کہ اے قبر باسیوں, اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاہا تو ہم تم سے ملیں گے, ضرور بضرور ملیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم قبر کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی دعا کرتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ محترم سامعین کرام, ہم آپ سے ملیں گے. ہم قبر والوں سے وعدہ کرتے ہیں. تو محترم سامعین کرام, اب وعدہ تو کرتے ہیں لیکن قبرستان کی جانے کی تیاری کرتے ہیں. آپ جب کسی اپنے مہمان کے یہاں جاتے ہیں تو سج دھج کر اور اس کے لیے کیا کیا لے کے جاتے ہیں, لیکن آپ کا گھر قبر ہے, آپ اس گھر کے لیے کیا تیاری کیا ہے, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنے حج کیے ہیں, کتنے زکات کیے ہیں, کتنے صدقات کیے ہیں. کبھی اپنے اعمال نامے کہ ہم اپنے گھر میں کیا لے کے جائیں گے, وہ آپ کا گھر کی تیاری ہوتی ہے. محترم سامعین کرام, ہم وعدہ تو کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہی نہیں. ہم قبرستان تو بہت ہی افسوس کی بات ہے, یہ بنگال کی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہار سے, یو پی سے اور مہاراشٹر سے جو قبرستان کی اہمیت وہ لوگ سمجھتے ہیں, وہ قبرستان کی گھیرا بندی کرتے ہیں اور 10 بیگھا 15 بیگھا 25 بیگھا اس طرح کا قبرستان ان لوگوں کے لیے ہے. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میری تعلیم بنگال میں ہوئی ہے, ابتدائی تعلیم, لیکن انہوں نے پہلے قبرستان کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اب ان کے عقل میں آئی, لہذا دیر آئی درست آئی. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری پوائنٹ ہے دعا میں کہ نسأل اللہ لنا ولکم عافیہ, کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے, ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں. محترم سامعین کرام, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو اور لغزشوں کو معاف کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.